بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم صدقت یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے۔ 2025 کا یہ محرم الحرام ہماری گفتگو محرم الحرام کے موضوعات کے لحاظ سے جاری ہے۔ آج کی ہماری اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت ان الفاظ سے پیش کرتے ہیں: ہے روشن و عیاں سبھی پر عظمت حسن و حسین، خاتون جنت کے پیارے نانا کے دل کا چین حسن اور حسین۔ آقا نے ان کی خاطر لمبے کیے تھے سجدے، تھے نوران یہ زمیں پر جنت کے قمرین حسن اور حسین۔ عیسائی بلا رہے تھے جب مباہلے میں مصطفیٰ کو، عیسائی بلا رہے تھے جب مباہلے میں مصطفیٰ کو، چلے آقا کے سنگ ان کے ابوین اور خود یا خوین حسن اور حسین۔ کتاب خدا ہے شاہد ان کی عظمتوں کی، اسی گھر کی شان ہے یہ ترکت فیکم الثقلین۔ کتنے بڑے تھے مرشد کہ آستاں تھا طیبہ ان کا، مصطفیٰ کے دین کے وارث یہ خطیبان حرمین حسن اور حسین۔ قائم ہے دین ان سے سنت کے تھے دائی، تنویر شش جہات ہیں رحمت کے یہ عینین حسن اور حسین۔ بیت نبی کی رونق علم نبی کے وارث تھے میرے نبی کو پیارے بہت ان کے والدین حسن اور حسین۔ فرقانی کا ہے عقیدہ دین خدا کو پڑھ کر، فرقانی کا ہے عقیدہ دین خدا کو پڑھ کر کہ حسنین کی محبت ایمان کا ہے یہ عین حسن اور حسین۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مباہلہ کی تلاوت کی ہے۔ آیت مباہلہ بڑی مشہور آیت ہے اور ان میں سے صرف میں نے ایک حصہ ابناءنا و ابناءکم، یہ چونکہ عیسائیت کی طرف سے جب مباہلہ کے چیلنج ہوا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انہیں کہا تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو۔ یہ جو اپنے بیٹوں کا لفظ ہے یہاں پر، یہ بڑا خوبصورت یہاں پر بیان ہوا، اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ میرے پاس تفسیر مظہری موجود ہے، اس میں واضح طور پر یہ پیغام ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم۔ اب جب کہا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اب میرے مصطفیٰ نے کن کو بلایا؟ ذرا تصور کرو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر بلایا تو حسنین کریمین کو بلایا، اور لفظ یہ ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا، اور حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں، اور ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ چل رہے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ اے میرے گھر والو اذا دعوت فامنوا، اگر میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنا ہے۔ اب یہاں پر جب پہنچے جس جگہ پہ میرے مصطفیٰ کریم نے جانا تھا تو وہاں پر
عیسائیوں کے ایک پادری نے یہ بات کہی کہ اے عیسائیت کے لوگوں سنو، اگر یہ خوبصورت چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ دعا کر دیں گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور لا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ، تو قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ویسے جو تم چہرے دیکھ رہے ہو یہ تمہارے سامنے کوئی عام شخصیات نہیں ہے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ خداوند قدوس ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر ہم وہاں پہ دعا کر دیتے تو قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو وہاں پہ کچھ بھی نہ ان کا بچتا، لیکن انہوں نے چونکہ صلح کے بارے میں کہا تو صلح کی گئی۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لیا، اور یہ میرے محبوب علیہ السلام کے بیٹے جب وہاں پہ پہنچے تو ان کی شانیں، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی عظمتیں اللہ نے واضح کی عیسائیت کے سامنے۔ میرے بھائیو، آج چونکہ انہی کے حوالے سے ایک شخصیت کو شہادت سری نصیب ہوئی اور دوسری شخصیت کو شہادت جہری نصیب ہوئی، ایک کو زہر دے کے شہید کیا گیا تو دوسرے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور اپنے نانا کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ان کی شان میں متعدد احادیث ہیں جو میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، اور وہ احادیث ان کی شان پر واضح دلیل ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو عظمتیں اپنی بارگاہ سے عطا فرمائی ہوئی تھیں، یہ میرے سامنے چند احادیث کا مجموعہ ہے کہ جن کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے روایت کے اندر بیان کرتے ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ کے اندر طرق عدیدہ سے اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجلس بفناء بیت فاطمہ، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر کی فنا کے اندر میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور سرکار نے فرمایا ادعو الحسن، کہ میرے لیے حسن کو بلاؤ۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن تشریف لائے، اور ہاتھ پھیلائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، کہ اے میرے رب میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن سے پیار کر، اور تو اے اللہ اس سے بھی پیار کر کہ جو حسن سے پیار کرے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور یقیناً اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ دوسری حدیث جو بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت امام حسن خود روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ بیدی فیقعدنی علی فخذہ ویقعد الحسین علی فخذہ الاخری ویضمنا ثم یقول رب انی ارحمہما فرحمہما۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام حسن روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے پکڑ کے ایک ران پہ بٹھا لیتے اور دوسری ران پہ امام حسین کو بٹھا لیتے اور ہمیں لپٹا لیتے اپنے جسم کے ساتھ، اور سرکار دعا فرماتے، اے اللہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان پر رحم کر۔ اب یہ بھی واضح طور پر دلیل ہے کہ محبوب علیہ السلام دونوں شہزادوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث جو حضرت امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان حسنا و حسینا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یستبقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضمہما الیہ، کہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام نے دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اور پھر جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمہ ادعی لی ابنی فیشمہما ویضمہما الیہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی جب پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ پیارے کون ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حسن پیارے ہیں، حسین پیارے ہیں، اور سرکار حضرت فاطمہ کو کہنے لگے انہیں بلاؤ، میرے بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ جب سیدہ کائنات نے دونوں شہزادوں کو بلایا
تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس وقت انہیں اپنے سینے سے لگایا، آپ نے ان کی خوشبو سونگھی اور اس بات کو ثابت کیا کہ یہ میرے دونوں دنیا میں ہی پھول ہیں۔ پھولوں کی خوشبو سونگھی جاتی ہے اور محبوب علیہ السلام ان پھولوں کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ میرے بھائیو، چند اور احادیث جو آپ کی عظمت پر، حضرت امام حسن امام حسین پاک کی عظمت پر واضح دلیل ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے رب نے میرے دونوں شہزادوں کو، حسن کو حسین کو، جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، اور ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور فاطمہ میری بیٹی کو خداوند قدوس نے اہل جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کا سردار بنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ الکامل کے اندر یہ جملے بھی موجود ہیں کہ جو ہمارے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمائے تھے، اور اس کو روایت کرنے والے بھی حضرت امام حسین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ساتھ حدیث کا یہ جملہ بھی آپ نے ایڈ فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُنَّةِ، کہ میں اور میرا بھائی وہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میں اور میرا بھائی وہ ہیں جو اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اب یہ بات حضرت امام حسن، حضرت امام حسین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اس چیز کو خود حضرت امام حسین بیان فرما رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہو اہل سنت و جماعت والو کہ تمہاری محبت کی گواہی خود امام حسین دے رہے ہیں کہ ہم جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں شہزادوں کو لے کے آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں وَرِّثْهُمَا شَيْئًا، اے میرے بابا جان، میرے ان دونوں شہزادوں کو کچھ نہ کچھ اپنی بارگاہ سے جو مقام و مرتبے ہیں ان میں سے کچھ آپ عطا فرمائیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان الحسن فلہ ہیبتی و سددی، میرا یہ حسن بیٹا، اس کو میں اپنی ہیبت عطا کرتا ہوں اور اپنی سرداری عطا کرتا ہوں۔ یہ کیسے سردار ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائی، اور یہ بھی حدیث موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا یہ شہزادہ بیٹا سردار ہوگا، دو مسلمانوں کے جو عظیم گروہ ہوں گے ان میں آپس میں صلح کرائے گا۔ میں کہتا ہوں امام حسن پاک کی کتنی بڑی یہ فضیلت اور شان ہے کہ جنہوں نے ہم جیسے کروڑوں اور اربوں لوگوں کے عقائد کو درست کر دیا، کہ جن سے میں صلح کر رہا ہوں، اے مصطفیٰ کی امت والو ان سے تم نے بھی صلح رکھنی ہے، اور جن سے ہم مخالفت کریں ان سے تم نے مخالفت رکھنی ہے۔ اب یہ صلح منسوخ نہیں ہوئی، یہ صلح چلتی رہی۔ ہاں، یزید کے ساتھ حضرت امام حسین کی جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، اس میں ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، اور صلح والے معاملے میں ہم امام حسن کے ساتھ ہیں، اور یہ ہم دونوں شہزادوں کی محبت کا جو اللہ پاک نے ہمیں انعام عطا فرمایا ہے، ہم اس کے اس محبت کی روشنی کے اندر ہم نے یہ فیصلے کیے، اور الحمدللہ یہ اہل جنت کے فیصلے ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے، اس خوبصورت حدیث کے ساتھ میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، امام حسن پاک بھی موجود تھے، امام حسین پاک بھی موجود تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شہزادو دونوں کشتی کرو۔ اب دونوں کشتی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب دو شہزادے، دو پہلوان کشتی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایک پہلوان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے پہلوان کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن آج یہاں پر منظر یہ تھا کہ امام حسن پاک کو سرکار بار بار کہہ رہے تھے حیا یا حسن، اے حسن جلدی پکڑو حسین کو، جلدی پکڑو حسین کو۔ سیدہ کائنات یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا بابا جان آپ حسن کا نام بار بار لے رہے ہیں، حسین کا نام نہیں لے رہے، حالانکہ حسین چھوٹا ہے، آپ ان کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بول رہے، آپ صرف حسن کے بارے میں بول رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میں اپنے شہزادوں کا دل نہیں توڑنے والا، میں حسن کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ خداوند قدوس نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو دونوں شہزادوں کی کشتی ہو رہی ہے، آپ حسن کی طرف سے ہو جائیں، اور میں جبریل کو بھیج رہا ہوں وہ حسین کی طرف سے ہو جائیں گے۔ گویا کہ یہ رب کی طرف سے حضرت جبریل آئے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کشتی
محض انجوائمنٹ کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ کشتی بعد والے جتنے مسائل تھے ان کی تیاری تھی۔ امام حسن کو بھی کروائی جا رہی تھی، اور امام حسین کو تو کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں میں اگر ان شہزادوں کی محبت نہ ہو تو گویا کہ ہم ایمان سے خالی لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اہل سنت مصطفیٰ کریم سے، مصطفیٰ کریم کے سارے نسبت والوں سے، چاہے وہ صحابہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ اہل بیت کی صورت میں ہو، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور حسنین کریمین تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا چین ہے، اور ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے ان کا نام لے کر۔ اہل سنت و جماعت والوں کے اگر دل چیرے جائیں، دو حصے کیے جائیں، ایک حصے پہ حسن کا نام ہوگا، دوسرے حصے پہ حسین کا نام ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔